یہ
یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے میں بڑا ہی درد ہے شبیر کے فسانے میں یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے جو حق کی راہ پہ چلنے سے روکے عابد کو دم اتنا کب ہے ستم گر کے تازیانے میں یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے میں یہ شعر بطور خاص امام وقت کے آنے کی وہ دعا نہ کرے امام وقت کے آنے کی وہ دعا نہ کرے شریک ہوتے ہیں جو لوگ ناچ گانے میں یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے میں صغیر آئے گا خیمے سے اور ہنس دے گا ذرا سی دیر ہے بیعت کی موت آنے میں یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے یزید ہل گیا تکبیر کی صداؤں سے نمازیں اتنی پڑھی ہم نے قید خانے میں یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے میں جوان بیٹے کی میت کا شکر کا سجدہ کوئی حسین سا صابر نہیں زمانے میں یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے کہ میرے ساتھ میرے رشتے دار بخشے گئے ثواب اتنا ملا تازیہ اٹھانے میں یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے میں یہ نوحہ پڑھتے ہیں اشک ازا زمانے ہے جن کی مدح وہ لکھوائیں گے تجھے جو ہے کیوں دیر کرتا ہے اپنا قلم اٹھانے
جب شکلمدار گھرا فوج جفا میں، جب شکلمدار گھرا فوج جفا میں، الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا میں، سیدانیاں مشغول ہوئی آہو بکا میں، درد اٹھتا تھا رہ رہ کے دل شاہ خدا میں، جب تیروں کا میں پڑھتا تھا خوش ہوتے تھے عباس، پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے عباس، پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے عباس، یوں پیٹ کے زینب یہ سکینہ کو پکاری، ہر بات پہ ضد کرنا برا ہوتا ہے واری، لو ہوتی ہے ابرار چچی جان تمہاری، اب کس کے چچا جان کو گھیرے گے یہ ناری، اب کس کے چچا جان کو گھیرے گے یہ ناری، حضرت نہیں جینے گے اب اس رنج و تاب سے، سب گھر کی صفائی ہوئے بیوی کے سبب سے، سب گھر کی صفائی ہوئے بیوی کے سبب سے، شرما کے یہ کہنے لگی وہ نازوں کی پالی، قربان گئی نہر پہ میں بھیجنے والی، ہائے ہائے یہ بلا میں نے چچا جان پہ ڈالی، اللہ نہ ٹوٹے کمر سید والی، جس وقت بلائے میں چچا جان کی لوگی، یہ بالیاں کانوں کی تیری راہ میں دو گی، یہ بالیاں کانوں کی تیری راہ میں دو گی، ناگاہ ہوا عرصہ مقتل تہو بالا، اور بیٹھ گئے دل کو پکڑ کر شہ والا، منہ پردے سے جب زینب بے قص نے نکالا، دیکھا تو کیا شاہ شہیدان یہ نالا، بازوئے علمدار قلم ہو گیا زینب، کھنڈا میرے لشکر کا علم ہو گیا زینب، کھنڈا میرے لشکر کا علم ہو گیا زینب، دوڑے طرف نہر یہ کہتے شہ والا، ہائے ہائے میرے مونس میرے عاشق میرے شہدا، لاشے پہ جو پہنچے تو گرے سید والا، چلائے کہ مظلوم حسین آیا ہے بھیا، چلائے کہ مظلوم حسین آیا ہے بھیا، ہم آئے ہیں اور آنکھوں سے کھولا نہیں جاتا، ارے کیا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا، کیا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا، بھائی کہا فرزند کہا اور مددگار، ان میں سے کسی نام پہ بولے نالمدار، دیکھا شاہد کسنے کے لب ہلتے ہیں ہر بار، جھک کر جو سنا آہا تو کرتے ہیں یہ گفتار، نالین اتارو دو قدم گوش میں ہو لو، اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں، اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں، شہ نے کہا کچھ
حد غلامی کی ہے بھائی، بچپن سے تو اب تک میری نالین اٹھائی، کچھ آرزوئے دل کا ہوئے حق کے فدائی، وہ بولے کہ تالین نہ کی آج رسائی، لب جگر شاہ مدینہ رہی پیاسی، ہر سقا میں بنا سکے نہ رہی پیاسی، سقا میں بنا سکے نہ رہی پیاسی، جب شہ کا لمگا آدمی انسان بنتا ہے، درے زہرا پہ آ کر آدمی انسان بنتا ہے، کوئی گوزر کوئی کمبر کوئی سلمان، تیسرا بطور خاص کہ درے زہرا پہ آ کر آدمی انسان بنتا ہے، کوئی گوزر کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے، تو گوہر شبیر کے جیسا دیا اپنے خزانے سے، خدا پر فاطمہ زہرا تیرا احسان بنتا ہے، خدا پر فاطمہ زہرا تیرا احسان بنتا ہے، خدا پر فاطمہ زہرا تیرا احسان بنتا ہے۔ سبحان دیجئے کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا، کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا، ایک پیاسے کو کبھی پانی پلانا، کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا، ایک پیاسے کو کبھی پانی پلا کر دیکھنا، کربلا دل میں دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا، ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72، ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72، دیکھنا ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72، دیکھنا اس لیے معراج میں احمد سے پہلے تھے علی، بطور خاص کرنا، اس لیے معراج میں احمد سے پہلے تھے علی، میزباں کا کام ہے میزباں کا کام ہے پہلے سے جا کر دیکھنا، میزباں کا کام ہے پہلے سے جا کر دیکھنا، دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک آ، دور کیوں ہے پرچم عباس کے نزدیک آ، یہ دکھائے گا یہ سکھائے گا تجھے نظریں اٹھا کر دیکھنا، یہ سکھائے گا تجھے نظریں اٹھا کر دیکھنا، یہ سکھائے گا۔
السماء لا تدور ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤس الهمم ولا يناله بؤس الفتن الذي ليس بصفته حرب محدود ولا ناقص موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر رياح رحمته وبشرت السكون الأرض والصلاة والسلام وتحية والإكرام موجود يقتضي الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين باللقاء وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا بالله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ ہم خواتین مسئلہ سورۃ الحج کی تلاوت فرما کر مہندی عباس کی ہمیں روز تک خاندان زہرا پر بلند صلوات پڑھیں. مومن کرام، آج مرحوم کی تیجے کی مجلس ہے. باپ، ماں، بہن، بھائی، ماموں، چچا، تائی، یہ ایسے رشتے ہیں جب کوئی عزیز جاتا ہے تو بڑا درد ہوتا ہے. اور اس درد کو تسکین دینے کے لیے شیعت میں ذکر اہل بیت کا انعقاد کیا گیا تاکہ انسان کا درد کم ہو جائے. عزیزان گرامی قدر، علماء کے درمیان، شعراء کے درمیان لب کشائی کرنا بڑی جسارت کا کام ہوتا ہے. جہاں بڑے مشہور ہندوستان کے شاعر ہوں اور ہندوستان کے سب سے بڑے خطیب عالی جناب مولانا زاہد حسین صاحب اللہ کعبہ، لیکن چونکہ حضور کا حکم ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یقین جانیے کائنات میں کوئی بھی نشست ہو، واز کی محفل ہو، دعا کی محفل ہو، لیکن کسی بھی نشست کو، کسی بھی دعا کو عبادت نہیں کہا گیا. عبادت کہا گیا ہے تو صرف اور صرف ذکر علی بن ابی طالب. اور عبادت بھی ایسی جس کی ضمانت خود پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ نے علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور ذکر خدا عبادت ہوتا ہے. کائنات میں عزیزان گرامی قدر کوئی بھی ایسا نہیں جو علی کا مقابلہ کر سکے. پوری کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، قیامت تک آنے والے قوموں میں کوئی انسان
ایسا نہیں جو علی کا مقابلہ کر سکے۔ چیلنج ہے اس اترولی کے منبر سے کائنات میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں انسانوں سے کہ وہ کوئی ایک ایسا انسان ڈھونڈ کر لے کر آئے، وہ کوئی ایک ایسا امام ڈھونڈ کر لے کر آئے جو علی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ دنیا کے اماموں میں کوئی امام ایسا ڈھونڈ کر لے کر آؤ جو اپنے چاہنے والوں سے یہ کہے کہ مرتے وقت گھبرانا نہیں، میں سرانے پہنچ جاؤں گا۔ کائنات میں کوئی امام ایسا ڈھونڈ کر لے کر آؤ جو اپنے چاہنے والوں سے یہ کہے کہ قبر کی منزلوں سے مت گھبرانا، وہاں میں آؤں گا مدد کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک جملہ کہتا جاؤں آپ کی خدمت میں شروع میں، اور تبرکاً یہ جملہ ہے مرحوم کے لیے، سارے ثواب کے لیے، کہ علی کے نام پہ بولا کرو، علی کے نام پہ دنیا میں بولا کرو۔ علی عباس بھائی، علی کے نام پہ دنیا میں بولا کرو، اس لیے کہ آج تم علی کے لیے دنیا میں بولو گے، قبر میں علی تمہارے لیے بولیں گے۔ صلوات پڑھے نبی میں۔ کائنات میں کوئی امام ایسا ڈھونڈ کر لے کر آؤ جو ہمارے امام کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، جو یہ کہے کہ میں نے آدم کی مدد کی۔ کوئی امام ایسا ڈھونڈ کر لے کر آؤ جو علی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، جو یہ کہہ سکے میں نے نوح کی کشتی کو پار لگایا۔ کائنات میں کوئی امام ایسا ڈھونڈ کر لے کر آؤ جو یہ کہے کہ یونس کو مچھلی کے امان میں میں نے پناہ دی۔ کوئی کائنات میں کوئی امام ایسا ڈھونڈ کر لے کر آؤ، پوری کائنات میں ایک سکون ہے، خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں ہے، پوری کائنات خاموش ہے، خاموشی میں جواب دے رہی ہے کہ علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بھائی جب علی کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا تو یہ پھر اکڑنا کیسا، یہ غرور کیسا، یہ تکبر کیسا؟ آؤ ذرے علی پر، علم بھی یہاں ملے گا، شعور بھی یہاں ملے گا، آگہی بھی یہاں ملے گی۔ صلوات پڑھے نبی کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم علی کو کبھی رسول سے آگے بڑھاتے ہی نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے رسول سنا اپنے یہاں اور علی سنا ہمارے یہاں۔ شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں عزیزان گرامی قدر۔ مصطفیٰ سنا اپنے یہاں، نبی کا ذکر سنا اپنے یہاں، علی کا ذکر سنا ہمارے یہاں۔ اگر علی کا ذکر، اگر مصطفیٰ کا ذکر ہمارے یہاں سنتے تو کبھی نہ کہتے کہ تم مصطفیٰ سے آگے بڑھا دیتے ہو علی کو۔ عزیزان گرامی قدر، وہ علی جو خون ہو کے اپنے آپ کو غلام کہلاتا رہا اور امتی نکمی ہو کے اپنے آپ کو یار کہلاتی رہی۔ بھائی علی خون ہے مصطفیٰ کا۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا، لیکن 70 مرتبہ محمد نے کہا علی تم مجھ جیسا، محمد نے کہا علی تم مجھ جیسا۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو چکی اور محمد ایک دوسرے کا بھائی بنانے لگے، تاریخ کہتی ہے، صلوات پڑھنا، مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے، جس کی جیسی نیت، جس کی جیسی سوچ، جس کی جیسی فکر، جس کی جیسا ارادہ، محمد نے جیسے کچھ جیسا کا بھائی بنایا۔ کائنات میں عزیزان گرامی پر کتابیں کھنگائے ڈالیے، پوری کائنات لکھ رہی ہے کہ جب محمد ایک دوسرے کا بھائی بنانے لگے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی، یہ تیرا بھائی تو اس کا بھائی۔ جناب سلمان کا ہاتھ پکڑا،
ابو ذر کے ہاتھ میں دے دیا، یہ تیرا بھائی تو اس کا بھائی، بھائی ایک دوسرے کا بھائی بناتے رہے۔ شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب محمد ہر ایک کا بھائی بنا چکے تو دیکھا کہ مسجد کے آخری کونے میں علی سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پیغمبر منبر سے اترے، علی کے پاس پہنچے، یا علی روتا کیوں ہے؟ اے ابو طالب کے بیٹے روتا کیوں ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ ایک مرتبہ اب رسول اللہ نے علی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کرتے ہوئے کہا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو اس کا بھائی بناتا۔ صلوات پڑھے نبی کوئی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تجھے اس کا بھائی بناتا۔ انا آخی فی دنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیزان گرامی قدر، موت ایک ایسی شے ہے جہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، موت ایسی شے ہے، لیکن پیغمبر اسلام کہہ رہا ہے یا علی فی دنیا والآخرہ، یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، موت رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اٹھائیے قرآن، خدا کی قسم منبر رسول سے آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں، موت رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میرا نہیں قرآن کا بیان ہے، روایت نہیں آیت ہے، اس لیے کہ روایت میں تو بحث ہو جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہوگا، اس کے سامنے اس کی زوجہ آ جائے گی، موسیٰ اپنی زوجہ سے منہ پھیر لے گا۔ عزیزان گرامی قدر، موسیٰ اپنی زوجہ کے سامنے سے منہ پھیر لے گا۔ بھائی صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت نبی ہے، اپنی زوجہ سے منہ پھیر لے گا، اور یہ کوئی عام زوجہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی عام زوجہ بھی نہیں ہے۔ تاریخ نے کہیں لکھا کہ یہ ایک نبی کی بیٹی ہے، عام خاندان نہیں، نبی کا خاندان ہے۔ جناب شعیب نبی کی بیٹی ہے، بھائی کیوں میں منہ پھیر لیں گے؟ جناب موسیٰ آخرت میں اپنی زوجہ سے، تاریخ نے لکھا اس لیے منہ پھیر لیں گے کہ موسیٰ کے جانے کے بعد، ابھی مزہ نہیں آئے گا عزیزان گرامی قدر، موسیٰ کے جانے کے بعد موسیٰ کے جانشین سے صفورے پہ بیٹھ کر، زرافے پہ بیٹھ کر، ہاتھ میں تلوار لے کر موسیٰ کے جانشین سے جنگ کرنے آئی تھی۔ بھائی کون؟ موسیٰ کی زوجہ۔ بھائی یہ نبی کی بیٹی ہے، امتی کی بیٹی نہیں۔ کچھ کہہ رہے عزیزان گرامی کا صلوات پڑھے موسیٰ کے سامنے جانشین کے لیے جنگ کرنے آئی تھی۔ کون جانشین؟ جناب یوشع بن نون، یہ وزیر ہے، وزیر ہارون ہے۔ وزیر کا کام ہے الوزارت، جو زندگی میں وزارت کرے بوجھ اٹھائے۔ وزیر وہ ہے جو جانے کے بعد سنبھالے منصب۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دو منصب ایک ہی شخص میں نظر آئے۔ بعد پیغمبر حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی۔ یوشع بن نون کون ہے؟ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں، میں تو ابھی نہیں گیا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، مولا کی کرم سے
نصیب ہوگا اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ جائیں گے. جو لوگ گئے ہیں زیارت پہ ان لوگوں سے پوچھئے یوشع بن نون، جناب یوشع بن نون کی قبر ہے، وہاں پر ایک سانپ بیٹھا رہتا ہے. وہاں علی اقبال بھائی وہاں ایک سانپ بیٹھا رہتا ہے. کوئی بھی جائے زیارت کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کہتا کسی سے. لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا اگر اصلی وزیر ہو، اگر اصلی وسیع ہو اور اس پہ سانپ ہو اور جانے والے زیارت کرے تو وہ سانپ کچھ نہیں کہتا، وہ سانپ کچھ نہیں کہتا. اور اگر نقلی رسول کے پاس بھی بیٹھا ہو تو اسے رسول کے ساتھ بیٹھا ہو تو اسے سانپ ڈس لیتا ہے. صلوات پڑھے نبی یوشع بن نون سے جنگ کرنا آئی تھی زرافے پہ، ہاتھ میں تلوار لے کر جناب موسیٰ اس کے چہرے سے اس کے سامنے سے منہ پھیرنے لگی. عزیزان گرامی قدر موسیٰ ہے جو اپنی زوجہ سے منہ پھیر رہا ہے. زوجہ آ رہی ہے بار بار، کبھی ادھر کبھی ادھر تانے کی ہوتی ہے. جب آئے گی تو موسیٰ منہ پھیر لے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وسیع سے جنگ کرنے آئی تھی، جانشی سے جنگ کرنے آئی تھی. بھائی موسیٰ کے جانے کے بعد اگر موسیٰ کے جانشی سے کوئی موسیٰ کی زوجہ موسیٰ کے جانشی سے جنگ کرنے آئے تو موسیٰ روز محشر اس سے منہ پھیر لے. تو پھر اگر فقر موسیٰ سے صلوات پڑھے یہ ہے علی. عزیزان گرامی پر سکون اطمینان کہاں ملے گا؟ فرش عطا پہ ملے گا. لوگ بڑے بے چین رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں کہ دولت جمع ہو گئی مولانا سکون نہیں مل رہا ہے. جب دولت نہیں تھی تو دولت کمانے کے لیے بڑے بے چین تھے کہ دولت کما لے سکون مل جائے گا. لیکن جب دولت آ گئی جو سکون تھا وہ بھی چلا گیا. سکون کہاں ملے گا عزیزان گرامی قدر؟ میں بتاؤں آپ کو سکون کہاں ملے گا. چاہنے والا امام کا امام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا بڑا پریشان ہوں، مضطرب ہوں، خستہ حالت میں ہوں، مولا کچھ عطا کیجئے. مولا نے کہا تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ کہا ہاں مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا کہ یہ جلتا ہوا تندور دیکھ رہا، میری طرف مطلب کہ رہنا آپ تمام مومنین کہ تم میرے چاہنے والے ہو. کہا ہاں مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. سکون کہاں ملے گا؟ کہا کہ مولا نے کہا کہ یہ تندور دیکھ رہے ہو جلتا ہوا. کہا کہ ہاں مولا. کہا کہ اس کو پوچھ جاؤ. جو اب تک یہ کہہ رہا تھا کہ چاہنے والا ہوں ہیلے تلاش کرنے لگا. مولا جل جاؤں گا، خاک کا ہوں خاک میں مل جاؤں گا. شاید اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مولا کا در جلاتا نہیں ہے، جلاتا ہے. بھائی کہنے لگا مولا خاک ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا. مولا بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، یہ کہہ کر آیا تھا کچھ کھانے کا انتظام کر کے لے کر آتا ہوں. مولا نے کہا تم ہمارے چاہنے والے ہو، بیٹھ جاؤ. پاس میں بٹھایا. کہاں سکون ہے، کہاں مضطرب ہے، پریشان حال ہے انسان. پھر ایک چاہنے والا گزرا، سر پر لکڑیوں کا گٹھر. مولا کو دیکھ کر سلام کیا. مولا نے کہا ہارون مکی تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہماری محبت کا دعویٰ کرتا تھا. مولا ہاں اس میں کوئی شک؟ چاہنے والے ہو تو اس تندور پہ کود جاؤ. ہارون نے جیسے ہی سنا فوراً اپنے سر سے لکڑیوں کا گٹھر پھینکا، تندور میں کود گئے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں سکون کہاں ملے گا؟ تندور میں ملے گا یا مولا کے پہلو میں ملے گا؟ بھائی ہر باشعور انسان، ہر بار فہم انسان یہی کہے گا جو انعام کے پہلو میں بیٹھا ہوگا وہ سکون سے ہوگا.
جو تندور میں ہوگا وہ اضطراب میں ہوگا، پریشانیوں میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام کا دامن ہے، دامن جریرہ۔ امام کا دامن سکون دیتا ہے، پہلو سکون دیتا ہے، اور تندور کیا ہے؟ آگ کا گھر، بے چینیوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر۔ لیکن تاریخ نے لکھا جو امام کے پہلو میں بیٹھا تھا وہ پریشان تھا، مضطرب تھا۔ جو تندور میں بیٹھا تھا وہ تو سکون سے تھا، مطمئن تھا۔ میں نے مولا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ماجرا آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا مضطرب، تندور میں بیٹھنے والا اضطراب میں، سکون میں۔ مولا نے جواب دیا، نادان، تجھے نہ سکون ہمارے پہلو میں ملے گا، نہ تجھے سکون تندور میں ملے گا۔ اگر تندور میں اگر تجھے سکون چاہیے تو ہماری محبت میں ملے گا۔ اگر ہماری محبت تیرے دل میں ہوگی تو تندور میں بھی ہوگا، اطمینان میں بیٹھا رہے گا۔ اگر ہماری محبت نہیں ہوگی تو ہمارے پہلو میں بیٹھا ہوگا، مضطرب رہے گا۔ صلوات پڑھے نبی۔ کائنات میں کوئی نہیں علی کے سوا جو علی کا مقابلہ کر سکے۔ لاؤ کوئی کسی کو، لا سکتے ہو؟ ارے دنیا کے امام تو یہ کہتے کہتے جانے لگے کہ میں مرنے والا ہوں، میرے آخری بیان کو ریکارڈ کر لو، میں مرنے والا ہوں، میں شافع ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے۔ یہ تو دنیا کے اماموں کی حالت ہے۔ کائنات میں کوئی نہیں جو علی کا مقابلہ کر سکے۔ علی تو بہت دور کی بات، علی کے در میں رہنے والے، علی کے گھر میں رہنے والے کا مقابلہ نہیں۔ عزیزان گرامی، کل پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ محدث دہلوی تحریر کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کا وفات آنے والا تھا، کچھ دن پہلے پیغمبر اسلام نے جناب عباس سے کہا، اے عباس، علی کہاں ہے؟ علی دکھائی نہیں دے رہے۔ تو عباس نے کہا کہ علی کسی کام سے گئے ہیں باہر۔ کہا کہ علی کو بلاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں، مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ جناب عباس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے وصیت کر دیجیے۔ کہا کہ تم ان پر عمل نہیں کر پاؤ گے، تم ان پر عمل نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ عباس نے بلایا علی کو، مولا کائنات کا جانب مبارک پیغمبر اسلام کا سر اقدس رکھا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام ایک ایک وصیت علی کو کرتی جا رہے ہیں، ایک ایک وصیت تاریخ لکھی ہے۔ جیسے جیسے پیغمبر اسلام ایک ایک وصیت کرتے جا رہے ہیں، علی کی آنکھ سے اشک جاری تھی۔ جب وصیت پوری کر چکے تو پیغمبر اسلام نے علی سے پوچھا، یا علی، کیا آپ میرے بعد ان وصیتوں پہ عمل کریں گے؟ علی نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، میں آپ کی وصیتوں پہ عمل کروں گا۔ عزیزان گرامی، کل پیغمبر نے ایک مرتبہ بلال کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں، بلال میرا امامہ لے کر آؤ۔ بلال امامہ لے کر آیا، کیسے میرے سامنے؟ کہا بلال میری کمر کا پٹکا لے کر آؤ۔ بلال کمر کا پٹکا لے کر آیا، کیسے میرے سامنے؟ بلال میری ردا لے کر آؤ۔ بلال ردا لے کر آیا، کیسے میرے سامنے؟ بلال میرا امامہ لے کر آؤ۔ بلال امامہ لے کر آیا، کیسے میرے سامنے؟ بلال میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ بلال گھوڑا لے کر آیا، کیسے مسجد کے دروازے پہ بات؟ بلال میرا ناکر لے کر آؤ۔ بلال ناکر لے کر آیا، کیسے مسجد کے دروازے پہ بات؟ جب تمام تبرکات آ گئے پیغمبر کے، پیغمبر نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، یا علی، یہ تمام چیزیں میرے سامنے سے، میری نظروں کے سامنے سے اٹھائیے، اب مسجد کے باہری دروازے سے اپنے گھر لے کر جائیے، اس لیے کہ ان چیزوں کے لیے میرے بعد آپ سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ بھائی واقعہ ختم ہو گیا۔ نتیجہ دینا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے اپنا امامہ عباس کو نہیں دیا، علی کو دیا۔ پیغمبر نے اپنی کمر کا پٹکا
अब्बास को नहीं दिया, अली को दिया। पैगंबर ने अपनी रिदा अब्बास को नहीं दी, अली को दी। पैगंबर ने अपना घोड़ा अब्बास को नहीं दिया, अली को दिया। पैगंबर ने अपना नाक अब्बास को नहीं दिया, अली को दिया। अब तो दुनिया समझ ले, जब पैगंबर के घर में रहने वाला बूढ़ा अली के बराबर नहीं हो सकता, तो बाहर का रहने वाला सलावत पढ़े नबी पे। कुरान सुनाया, ये सबको बताया, मैं हक तो बली हूँ, मैं मन तो वसी हूँ, मौलाए कुल्ले इमा को आपे ने बुलाया, आगे पे बिठाया, और खुद तुड़वाया, और ये फरमाया, तो तेरा दुश्मन, तो मेरा दुश्मन, हिजरत की शब में, इस घर में नबी के शान से सोया, तू भाया, ये बोले खुदाया, सोने वाले, क्या शान है तेरी, क्या तू बेच ले, मर्जी को खरीदे, सूरज को जाए, मुर्दे को बिठाए, दुश्मन को भगाए, बोलाए कुल ने, शेर रखो, जानी खुम में, वजू से उठाया, और सबको दिखाया, और ये फरमाया, मौला, मन कुंता मौला, मन कुंता मौला, मैं जिसका मौला, ये उसका मौला, मैं जिसका मौला, ये उसका मौला। हम सब ने देखा, अंधों ने देखा, हम सब ने बोला, गूंगों ने न बोला, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई नवाज वाला सलामत रखे। कोई नहीं अली को मुकाबला कर सकता कायनात में। खुदा ने गिरानी पर ये अली वो है, ये वो अली है, अगर ना होता पैगंबर कत्ल हो जाते, पैगंबर कत्ल हो जाते। शब हिजरत लोग तलवार लेकर आ गए, अली को बुलाया, या अली आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए। आखिरी जुमला आपकी सुमातों के हवाले, या अली आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए। पूरी जिंदगी अली का मुताला कर लीजिए, पूरी जिंदगी अली की जिंदगी में रसूल के लिए कभी चूं चरा जैसे कैसे वैसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शब हिजरत मिला। जब पैगंबर ने फरमाया या अली आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, आज लोगों का इरादा यह है कि मुझे कत्ल कर दें। अज़ीज़ान गिरामी कत्ल, अगर किसी से ये कहा जाए कि आप मेरे घर आ जाइए और 2-4 लोगों को भी आ जाइए, क्यों? इसलिए कि आज मेरे घर में खतरा है, कुछ लोग आने वाले हैं बंदूकें लेकर, तलवारें लेकर, तो आदमी दहशत में वैसी नहीं आएगा 2-4 के साथ, तो उनकी बात। यहाँ अकेले पैगंबर कह रहे हैं मेरे बिस्तर पर सो जाइए, बता रहे हैं खतरा है, तलवारें हैं। पैगंबर धोखा नहीं दे रहे अली को, बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि तलवारें हैं, मुझे कत्ल करने के इरादे से आए हैं, मेरे बिस्तर पर सो जाइए। पहली मर्तबा मौलाए कायनात ने फरमाया या रसूलुल्लाह, जब मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी। कहा हाँ या अली। मैंने मौलाए कायनात के दरबार में हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा या अली ये बताइए, पूरी जिंदगी आपने रसूल की जिंदगी में कभी चूं चराज के जैसे वैसे कुछ लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। जब भी पैगंबर ने कोई हुक्म दिया फौरन बजा लाए। ये शबे हिजरत, ये आप क्यों फरमा रहे हैं कि मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी, मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी। तो नजफ से आवाज आई, नादान, मैं तारीख लिखने वालों को अच्छे से जानता हूँ, मैं आज शबे हिजरत रसूल से सवाल करके बता रहा हूँ, तारीख लिखने वालों से, कि शबे हिजरत रसूल की जान बिस्तर पे सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं।
सलावत पढ़े जाने दो। ये है अली, जहाँ तलवारों के साए में सोए। क्यों ना सोए? इसलिए कि बचपन में वादा किया था, दावत ज़ुलअशीरा में वादा किया था, मैं आपकी नुसरत करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, तब ये वादा कैसा वादा है? अगर बाप वादा करे तो हमने दुनिया में देखा है, औलाद जब बड़ी होती है तो कहती है कि हमारे बाप ने बचपन में वादा किया था, उन्होंने अपनी जिंदगी में निभाया, अब हमारे ऊपर कोई वाजिब है। लेकिन भाई ये करबला, कहाँ इमाम हुसैन वादा निभा रहे हैं। अली का वादा, बाप का वादा, मैं नुसरत करूंगा। मौलाए कायनात के वादे को हुसैन ने किस तरह से निभाया है? खुदा की कसम, तारीख लिखने को कासिर है, एक दिन में 72 लाशें करबला में पेश कर जाए, इस्लाम बन जाए, माना का दीन बन जाए, मेरा मुद्दा है। अज़ीज़ान गिरामी, तक सुबह आशूर से असर आशूर तक हुसैन कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ पेश करते रहे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, तक 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम करबला शहीद हो गए। आप मुझे इंसाफ से बताएं अज़ीज़ान गिरामी, तक ये अय्याम बड़े दर्द वाले अय्याम हैं। खुदा की कसम, अगर इंसान तसव्वुर कर ले सैयद सज्जाद पे क्या गुजरी है, सकीना पे क्या गुजरी है, ज़ैनब पे क्या गुजरी है, खुदा की कसम इंसान का दिल फट जाएगा, सीने से निकल आएगा। अल्लाह ने कर मुझे इंसाफ से बताए, इमाम मज़लूम करबला 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हो गए। इमाम के प्यास का इम्तिहान खत्म हो गया ज़ाहिरी, लेकिन हायरे सकीना, हायरे ज़ैनब, हायरे सैयद सज्जाद, कब पानी पिला कर पिया, तारीख में नहीं मिलता। लेकिन ये मिलता है कि एक मर्तबा ज़ौजे खुराइश शब आशूर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गुलगुल लेकर शहजादी ज़ैनब की खिदमत में आई है। कहती, शहजादी तेरे बच्चे प्यासे हैं, शहजादी पानी पिला के बच्चों को। अज़ीज़ान गिरामी, कर एक मर्तबा ज़ैनब ने उस बच्ची का शाना हिलाया जो अब्बास की जिंदगी में तो अल-आतश की सदाएं तो दे रही थी, लेकिन अब्बास की वफात के बाद, अब्बास की शहादत के बाद, अब्बास के बाजू कलम होने के बाद तारीख में मुझे कहीं नहीं मिला कि सकीना ने अल-आतश कहा हो। जज़ाकुम खैरल जज़ा, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। खुदा आपको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। एक मर्तबा ज़ैनब ने शाना हिलाया, शादी के बाद कहती, मेरी लाडली सकीना, मेरी बच्ची सकीना, उठो, पानी आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, वो बच्ची जिसने मशकीज़ा बांध कर लब में अपने चाचा को रुखसत किया था पानी के खातिर, जब उसके सामने पानी आया होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? जरा तसव्वुर कीजिए अज़ीज़ान गिरामी। एक मर्तबा ज़ैनब सकीना कहती है, फूफी अम्मा, क्या चाचा फुरात से लौट कर आ गए? फूफी अम्मा के चाचा फुरात से लौट के आ गए? नहीं मेरी बच्ची, उनकी ज़ौजा पानी लाई है। सकीना ने एक मर्तबा मासूमियत से ज़ैनब के चेहरे को देखा और देखने के बाद कहती, फूफी अम्मा आपने पानी पी लिया? फूफी अम्मा आपने पानी पी लिया? एक मर्तबा ज़ैनब कहती, मेरी लाडली सकीना, हम अहले बैत का दस्तूर है, जब कोई चीज मिलती है तो पहले बच्चों को दिया जाता है, फिर बड़े इस्तेमाल करते हैं। और एक मर्तबा सकीना ने अपने नन्हे हाथों से उसे को संभाला, मैदान की तरफ चली। ज़ैनब ने बालों को पकड़ के पूछा, सकीना किधर का इरादा है? सकीना किधर जाती हो? एक मर्तबा सकीना ने कहा, फूफी अम्मा आपने ही तो कहा है कि पहले घर के छोटे बच्चों को दिया जाता है, फिर बड़े इस्तेमाल करते हैं। फूफी अम्मा, अरे मैदान में मेरा छोटा भैया
علی اصغر پیاسا ہے۔ یہ مزار ہے سید سجاد کے، یہ دن ہے سید سجاد کا عزیزان گرامی قدر، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے نوجوانوں، اور سنو تمہارا بیمار امام کس طرح سے عبادت کر رہا ہے، کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر تم امام کے چاہنے والے ہو تو سنو واقعہ، اور اس واقعے کے بعد کبھی اپنی نماز کو قضا نہ کرنا۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں کسی مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاندان توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بیمار کے گلے کی زنجیر ایک امام کے گلے میں لگی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام تاریخ لکھی ہے، امام پورے راستے رکوع کی حالت میں چلتے رہے، اس لیے کہ امام جب بھی قیام کی حالت میں آتے تھے، ارے بابا کا گلا دبنے لگتا تھا، طرف پر کہتے بابا جزاکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی قدر، مؤذن اذان دی، امام نے نماز شروع کی، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ لکھتے ہیں کہ شمر کا قافلہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ قافلہ سیروں کا رکا ہوا ہے۔ اپنے فوجیوں سے سپاہیوں سے کہتا یہ قافلہ کیوں رک گیا؟ کہا کہ سید سجاد بیمار کربلا نماز پڑھنے لگے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ شمر نے 2 سپاہیوں کو بھیجا۔ عزیزان گرامی قدر، 2 سپاہی آئے، امام کی زنجیر کو اپنے گھوڑوں سے باندھا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کا بیمار امام گھوڑے کے ساتھ کتا چلا گیا لیکن عبادت کو نہ چھوڑا۔ عزیزان گرامی قدر، آخری بات آپ کی زحمت تمام، آخری جملہ کہ امام کو زہر دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، جس کی آنکھ سے پوری زندگی خون کے آنسو آتے تھے، لیکن جب زہر دیا گیا منہ سے زہر آنے لگا، خون آنے لگا۔ عزیزان گرامی قدر، امام کی بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ کہتی ہے بابا جب تک تو زندہ رہا، بابا جب تک تو زندہ رہا آنکھ سے آنسو بہاتا رہا، بابا اب جا رہا ہے تو منہ سے خون بہا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ لکھی ہے کہ جب امام کی شہادت ہو گئی، امام کا بڑا بیٹا آیا، امام کو غسل دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک غسل دیتے دیتے تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے چہرے پہ ہاتھوں کو مارتا ہوا، چہروں کو ہاتھوں سے پیٹتا ہوا باہر نکلا، دہاڑے مارتا ہوا، روتا ہوا باہر آیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، کون سا ظلم ہو گیا، کون سے مسائل یاد آ گئے؟ کہا جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا، اپنے بابا کے گلے سے جب میں نے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو میں نے عجب منظر دیکھا، ارے میرے بابا کی گردن میں گوشت نہیں تھا، ہڈیاں دکھائی نہیں تھی۔ آئے رے سید سجاد، گلے کا تو کتنا بھاری تھا کہ سید سجاد کے گلے میں پیوست ہو گیا، گوشت ختم ہو گیا تھا تو گلے سے جا کے ہڈیوں میں چپک گیا تھا۔ جلد سے جلد حضرت وقیت حضرت امام پروردگار عالم محمد وعلی محمد اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت بارگاہ محمد وعلی محمد کو جو ذکر ہم نے کیا ہے
परवरदिगार आलम इसके कुफैल में जितना भी सवाब तेरी बारगाह में मुय्यद हो उसे मखलूक के साल में सवाब फरमा। परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद फरमा। उनके गुनाहें कबीरा गुनाहें सगीरा को माफ फरमा। उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा। परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद में बारहूं मखलूक की कब्र को रहने में सुनम फरमा। परवरदिगार आलम जितनी मोमिन मोमिनात जहाँ कहीं भी रह रहे हैं सबकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो मोमिन बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा। जो मोमिन रोजगार उनकी रोजी में बरकत अता फरमा। और इलाहा जो लोग अहले बैत के दुश्मन हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अगर वो हिदायत की काबिल है तो उनकी हिदायत फरमा। परवरदिगार आलम अगर वो हिदायत की काबिल नहीं है तो उनको परवरदिगार आलम परचम इस्लाम को सर बुलंदी अता फरमा। दुश्मन के परचम को सर नबू अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने मोमिन यहाँ हाजिर हुए सबकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जितने मोमिन यहाँ हाजिर हुए जो लोग बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा। जो रोजगार कलम के रोज में खड़े बरकत अता फरमा। जिन मोमिन मोमिनात के बच्चे इनमें दीन दुनिया हासिल करने की तौफीक़ात अता फरमा। बारेला हम सबको कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको तमाम मोमिनात को इमाम ज़माना के हकीकी अमान अंसार में शुमार फरमा। बारेला फिर आखिर में यही दुआ है, यही इल्तिजा है, यही फरियाद है कि जल्द से जल्द हमें कभी इस कमी से साथ इस वक्त हज़रत वली हज़रत इमाम ज़माना के ज़रूर ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा।